اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسجد اقصی کی تاریخ کیا ہے۔ کیا مسلمانوں کا سب سے پہلا قبلہ مسجد اقصی تھی؟ اور خانہ کعبہ کی کیا تعریف ہے؟ اگر کعبۃ اللہ پہلے بنا تھا تو پھر مسجد اقصی قبلہ اول یہ کیوں تھا؟ تو پیارے دوستو، ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے اور بیل آئکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔ کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو پھر دوستو، اقصی بمعنی دور عربی زبان کا لفظ ہے، یہاں بطور اسم استعمال ہوا ہے۔ عالم اسلام کا بچہ اس نام اور اس کی عظمت و شان سے واقف ہے۔ نبوت کے 10ویں سال یعنی 27ویں رجب المرجب کی شام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خاص اور منفرد سفر کی دعوت پر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ یا کعبۃ اللہ سے لے جایا گیا۔ اس سفر کی پہلی منزل مسجد اقصی رہی، پھر 7 آسمانوں کی سیر، عالم برزخ کا مشاہدہ، عالم حشر کے سماع کا نظارہ کراتے ہوئے خالق کائنات سے بلا فصل ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اس واقعہ کو معراج کے نام سے بتلایا جاتا ہے۔ اس واقعہ کی فوراً بلا تردد تصدیق پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو تصدیق کا لقب عطا ہوا۔ تو پھر دوستوں، مسجد اقصی کی فضیلت کا پہلا سبب یہی ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائے اور تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی۔ روئے زمین پر مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے بعد یہ دوسری قدیم ترین مسجد ہے۔ یہاں آج بھی الحمدللہ 5 وقت نماز باجماعت کے علاوہ جمعہ، عیدین اور تراویح، تہجد، اعتکاف اور درس و تدریس کا اہتمام ہے، اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ فلسطین کی پاک سرزمین انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے، اسی وجہ سے اسے سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے چپے چپے پر انبیاء کرام علیہم السلام کے نشانات موجود ہیں۔ گزشتہ قوموں کے آثار یہاں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ اس خطے کے کھنڈرات، یہاں کی اجڑی ہوئی بستیاں، وادیاں، پہاڑ اور دریا، غرض ہر شے اپنے دامن میں ایک مکمل تاریخ چھپائے ہوئے ہے۔ اس ارض مقدس کا مشہور اور قدیم شہر بیت المقدس ہے، اس کو القدس بھی کہتے ہیں۔ اس شہر القدس میں ایک تاریخی عمارت ہے جو صدیوں سے مختلف قوموں کا قبلہ چلی آتی ہے۔ یہ مسجد اقصی اور حرم شریف کے ناموں سے بھی مشہور ہے، اور مسجد صخرہ یعنی سنہری گنبد والی مسجد بھی کہتے ہیں۔ یہ شہر 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک پرانا شہر ہے اور ایک نیا شہر ہے۔ پرانے شہر کے چاروں طرف اونچی دیواروں کا احاطہ ہے اور اسی شہر میں تمام مقدس مقامات پائے جاتے ہیں۔ مسجد اقصی کے اطراف میں 1600 میٹر لمبی پتھر کی دیوار ہے، اس کے اندر 9 دروازے ہیں جو مختلف ناموں سے پکارے جاتے ہیں۔ گنبد صخرہ مشہور ماہر آثار قدیم دان برجیم کہتا ہے کہ سادہ انداز کی نہایت متوازن عمارت کا بلا شبہ اسلامی تعمیرات کا قابل فخر سرمایہ ہے۔ گنبد صخرہ کو مسجد صخرہ بھی کہا جاتا ہے۔ حرم قدسی کی زمین سے 30 میٹر بلند ہے، یہ شہر کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ 2 منزلہ عمارت 8 کونوں والی ہے، ایک گوشے سے دوسرے گوشے کی دوری 20 میٹر ہے اور اونچائی 15 میٹر ہے۔ نچلی منزل کے دیوار پر نہایت حسین سفید مرمر لگا ہوا ہے، جس پر فیروزہ رنگ کی ٹائلز بھی ہیں، اور اس کے اندر سفید رنگ بھی ہے، اور اس کے اندر سفید رنگ میں سورۃ یاسین تحریر کی گئی ہے۔ ان 8 گوشوں میں رنگین شیشے کی کھڑکیاں جن کی تعداد 56 ہے۔ اسی صخرہ کے نیچے غار انبیاء علیہم السلام ہے، جہاں پہنچنے کے لیے 11 سیڑھیاں ہیں۔ مسجد کے اندر 2 پٹ والے 4 دروازے ہیں، ان کے اندر سنگ مرمر سے بنے 16 ستون ہیں۔ مسجد اقصی کی تعمیر کے بارے کچھ اس طرح کی تاریخ بتائی جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 14 ہجری مطابق 636 عیسوی میں اپنے دور خلافت میں فتح کے بعد یہاں تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کی منزل تلاش کی۔ اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کیا
اور وہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور وہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ یہاں سادہ مستطیل لکڑی کی مسجد تعمیر ہوئی۔ مسجد صغرا یعنی گنبد صخرہ کی تعمیر کے بعد 72 ہجری بمطابق 691 عیسوی میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے دوبارہ اس کی تعمیر کا آغاز کیا اور تکمیل ان کے فرزند ولید بن عبد الملک کے دور میں ہوئی، جس پر ولید کے دور میں حکمرانی کے 7 سال کے محاصل یعنی ٹیکس کی خطیر رقم اس تعمیر پر صرف ہوئی۔ مسجد اقصیٰ کی لمبائی 80 میٹر اور چوڑائی 55 میٹر ہے اور 23 مرمری اونچے ستونوں اور اونچے چوکور چھوٹے ستونوں پر کھڑی ہے۔ یہ عمارت 705 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ دروازوں پر سونے اور چاندی کی چادریں چڑھائی ہوئی ہیں۔ مسجد کے 11 گیٹ ہیں، جن میں سے 7 شمال کی جانب ہے۔ 5 بار اس کی تعمیر ہوئی۔ موجودہ تعمیر 1035 عیسوی کی ہے۔ یروشلم شہر کی یہ سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں بیک وقت 50,000 مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، 15 جولائی 1099 عیسوی کو بیت المقدس پر عیسائی حملہ آوروں کا قبضہ ہوا۔ ہزارہ مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا گیا اور مسجد کو گرجا میں تبدیل کر دیا گیا۔ بعد میں اس کے کئی حصوں کو رہائش گاہوں کے طور پر استعمال کیا گیا۔ 12 اکتوبر 1127 عیسوی کو وہ عظیم الشان موقع آیا جب مسجد اقصیٰ عیسائی قابضین سے واپس مل گئی۔ یہ عظیم کامیابی بطل جلیل سلطان صلاح الدین ایوبی کے شہر فتح کرنے پر حاصل ہوئی۔ سلطان نے عمارات اور مسجد میں تبدیلیوں کو ختم کیا، پھر مسجد اقصیٰ اصلی حالت پر لائی گئی۔ مسلمانوں نے مسلسل 1 ہفتے تک پانی اور عرق گلاب سے غسل دیا۔ عظیم الشان نادر منبر سلطان صلاح الدین غازی نے حلب میں تیار کرا کے مسجد میں نصب کیا۔ 15 اگست 1967 بڑے کرب کا دن تھا جب ایک آسٹریلوی یہودی سیاح میکل روہن نے اسرائیلی حکومت کی ایما پر مسجد اقصیٰ میں آگ لگا دی۔ تقریباً 4 گھنٹے تک یہ آگ بھڑکتی رہی، جس سے جنوب مشرق سمت کی چھت شہید ہو گئی اور سلطان کا وہ نادر یادگار منبر جل کر راکھ ہو گیا۔ سیاہ روہن کو گرفتار کر کے معمولی سی سزا سنائی گئی۔ تو پھر دوستو، یہ مختصر سی تاریخ جو ہم نے بتائی کہ اس مسجد کا آغاز کب ہوا اور اس کو تعمیر کن انبیاء کرام نے کیا اور اس مسجد میں کن انبیاء کرام کا مسکن رہا اور اس شہر کی کیا فضیلت ہے اور اس مسجد کی آخری تعمیر کب ہوئی اور اس پر قبضہ کب کیا گیا اور اب اس کی کیا صورتحال ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کو پارٹ نمبر 2 دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ وہاں جا کر وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو پہلے دوستو، اگر یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔